درجات اربع کا بھی بیان ہے۔ بندہ جو گمراہ ہوتا ہے نا، یکدم کوئی نہیں ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ گمراہ ہوتا ہے۔ 4 درجے۔ پہلا درجہ یہی ہوتا ہے ریب، شک، ظن آ جاتا ہے، یقین نہیں ہوتا ہے، قطعیت نہیں ہوتی ہے، ظن آ جاتا ہے، یہ پتہ نہیں یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، یہ بات تو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ جب شک ہو تو ایمان نامہ ہے نا تصدیق قلبی کا، یہ تصدیق قلبی جب زائل ہو گئی تو جب تصدیق قلبی نہیں رہی، شک آ گیا تو پھر اگلا درجہ گمراہی ہوتا ہے۔ ایمان نام ہے نا تصدیق قلبی کا، تصدیق جب قلبی تھی تو ایمان تھا، تصدیق قلبی زائل ہوئی جو شک آیا، جب شک آیا تو وہی گمراہی ہے، کیونکہ تصدیق باقی نہیں رہی نا، یہ دوسرا درجہ گمراہی ہوتی ہے۔ جب گمراہی آتی ہے تو بندہ جھگڑتا ہے، بحث مباحثے کرتا ہے، اور جب یہ بحث مباحثے جھگڑے شروع ہو جائے تو پھر چوتھا درجہ ہوتا ہے کہ ختم علی القلب، مہر لگ جاتی ہے۔ اب یہ مہر جباریت لگ چکی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، اس لیے فرمایا پہلا درجہ ما زلتم فی شکن، تم شک کے اندر رہے، کن دلائل کے بارے میں جو موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام تمہارے پاس لے کے آتے، یوسف علیہ السلام کے ان دلائل کے اندر یقین تمہیں آتا نہیں تھا، ظن میں شک میں رہے۔ حتی اذا ہلاکا، حتی اذا ہلاکا، حتی اذا ماتا، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے، کائنات سے چلے گئے۔ حتی اذا ہلاکا اے ماتا، بیضاوی، امام بیضاوی فرماتا ہے ماتا ہلاکا کے ساتھ، ہلاکا بالموت، علامہ روح المانی، علامہ آلوسی کہتے ہیں، اس کا متعلق نکالتے ہیں، ہلاکا کو اپنے معنی پر، اس کا متعلق نکالا بالموت، یہاں تک کہ موت آ گئی۔ تفسیر بصری والا کہتا ہے ماتا یوسف، آگے موزل قرآن، فتح الرحمان، سارے، جب وہ مر گیا، جب وہ بے مرد مر گیا، انبیاء پر موت کا اطلاق یہ گستاخی نہیں ہے، اگر ہوتا تو قرآن پاک انبیاء کی توہین نہیں کرتا ہے۔ انبیاء کرام کی تعظیم کے لیے، احترام سکھانے کے لیے آیا ہے قرآن پاک، اور اس کے اندر بھی احترام ہے۔ ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، انبیاء کی توہین اس میں ہے کہ انبیاء کو انسانیت سے نکالا جائے، الوہیت تک لے جایا جائے۔ کیوں؟ انبیاء ساری زندگی دعوت دیتے رہے کہ الہ صرف اللہ ہے، الوہیت ثابت اللہ تعالیٰ کے لیے، اگر ان کی اس دعوت کو تسلیم نہ کیا جائے اور یہ ان پہ فٹ کیا جائے تو یہ انبیاء کی توہین ہے۔ ہاں، انبیاء کا ادب اس میں ہے، انبیاء کا ادب اس میں ہے کہ ان کے فرامین کو تسلیم کر لیا جائے، ان کا سچا عاشق جو ہے بندہ بن کے دکھائے، جو ان کی تعلیمات ہیں اس پہ عمل کیا جائے۔ سچا محب وہ ہوتا ہے جو محبوب کی ہر قول فعل پہ اپنا جان قربان کرے۔ تو حتی اذا ہلاکا، جب ہلاکا اے ماتا، جب دنیا سے چلے گئے تو کہنے تم نے کہا، یعنی تمہارے آباء و اجداد نے کہا، لن یبعث اللہ من بعدی رسولا، اب ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ بھیجے گا کوئی رسول۔ یا تو وہ لوگ تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ بڑی پریشانی اس بندے نے پیدا کی ہوئی تھی، اب چلا گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یا وہ لوگ کہ کہتے تھے لن یبعث اللہ، ہم نے پیغمبر کی عزت نہیں کی، احترام نہیں کیا، اس کی تعلیمات کو نہیں مانا، بڑی نعمت تھی چلی گئی ہے، پتہ نہیں اب کبھی نہیں آئے گی، اب کبھی واپس نہیں آئے گی۔ کذالک یذل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، من ہوا مسرف، کذالک لذالک، کذالک
اے لذالکا، یعنی مسئلہ توحید میں شک نہیں کرنا چاہیے. جو توحید میں شک کرتا ہے پھر اللہ رب العزت ایسے ہی فیصلے کرتا ہے. لذالکا، اسی شک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جو مسرف ہوتا ہے، حد سے گزرنے والا ہوتا ہے، مرتاب جو شک کرنے والا ہوتا ہے. مسرفن فی شرک و عصیان ہی، شرک نہیں، شرک کے اندر حد سے گزر جانا، نافرمانی کے اندر حد سے گزر جانا، اور مرتاب ہر بات میں شبہ پیدا کرنا. جو کوئی دائی دلیل پیش کرے اس کے اندر شبہ پیدا کرنا. کیوں؟ کہ یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے. ہر بات میں شبہ پیدا کرنا. من ہوا مسرف مرتاب. یہ مسرف مرتاب کون سے ہوتے ہیں؟ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم. الذین یجادلون، وہ لوگ جو محض ضد اناد کی وجہ سے اللہ کی وحدانیت توحید کے مسئلے میں جھگڑتے ہیں. فی آیات اللہ، اللہ کی آیات کے بارے میں بحث مباحثہ کرنا. بغیر سلطان، جن کے پاس نہ دلائل عقلیہ ہوتے ہیں نہ نقلیہ ہوتے ہیں. سلطان دلائل ہوتے ہیں. یہ سلطان کا جو باقی دلائل پہ کنٹرول رکھے نا، دلیل قطعی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں. بغیر سلطان اتاہم کبر مقتا عند اللہ. جب یہ اللہ کی آیات میں جدال کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، اور ان کے پاس تو دلائل آ چکے ہیں نا، وحدانیت کے دلائل آ چکے ہیں، توحید کے دلائل آ چکے ہیں، شرک سے نفرت کے دلائل بھی آ چکے ہیں، تو پھر بھی یہ بحث مباحثے کرتے ہیں. کبر مقتن عند اللہ، کبر مقتن عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ ناراضگی غصے کے اعتبار سے بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے غصے کے اعتبار سے. اور اہل ایمان، جب کوئی بندہ اللہ کی وحدانیت کے دلائل کو تسلیم نہ کرے تو اللہ رب العزت کو بڑا غصہ آتا ہے، بہت بڑا ہے عذروئے غصے کے. عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جدال کرنا، یہ ٹیڑھا پان پیدا کرنا، یہ اللہ رب العزت کو بڑا غصہ آتا ہے اس پہ. وعند الذین آمنوا، اور اہل ایمان کو بھی بڑا غصہ آتا ہے. لیکن کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. کذالک، یہ پہلے بھی ایک تھا. کذالک، توحید میں شک کیا، شک تھا نا، پھر اس کے بعد گمراہی، گمراہی کے بعد کون سا درجہ ہے؟ جدال بالباطل. تو اس کے بارے میں بھی فرمایا کذالک. کذالک یعنی مسئلہ توحید میں اناد، جھگڑا، ضد کی وجہ سے. یہ تیسرا درجہ ہے نا گمراہی کا. تو کذالک یتبع اللہ، اس پہ چوتھا درجہ مرتب ہوتا ہے، پھر مہر جباریت لگ جاتی ہے. کذالک، اسی وجہ سے، جدال بالباطل کی وجہ سے، یتبع اللہ ہو، مہر لگا دیتا ہے اللہ رب العزت علی کل قلب متکبر جبار. علی کل، اوپر، پورے دل، متکبر سرکش کے پورے دل پہ اللہ مہر لگا لیتا ہے. سمجھ آ گئی؟ علی کل قلب متکبر بے عموم زلال لال جمیع القلب، لال عموم القلب، لعموم الزلال جمیع القلب. یہ دو چیزیں ہیں نا، یہ کل قلب، کل قلب. اب یہ جو کل ہوتا ہے نا، یا تو کل احاطہ افراد کے لیے آتا ہے، یا کل مجموعی ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے احاطہ افراد کے لیے، ایک ہوتا ہے مجموعی. کل احاطہ افراد کے لیے ہو تو پھر میں نہ ہوگا کہ جتنے لوگوں نے، جتنے
لوگوں نے یہ مسئلہ توحید کا انکار کیا، ان ساروں کے دلوں پر مہر لگ گئی. یہ احاطہ افراد کے لیے ہوگا. سارے لوگوں کے دلوں پر مہر لگ گئی، لیکن آگے بیان نہیں تھا کہ مہر صرف دل کے ایک حصے پہ لگی ہے یا سارے دل پہ لگی ہے. کوئی تھوڑی مہر لگی ہے یا زیادہ لگی ہے، لگی ساروں پہ ہے. لگی. یہ ہے احاطہ افراد. ایک ہوتا ہے کل مجموعی، الا کل قلب، پورے دل پر سیاہی چھا چکی ہے، پورے دل کو اس مہر نے اپنے کنٹرول میں لے چکا ہے، اب یہ ہدایت کی امید ہی نہیں ہے. تو یہاں پر یہ کل مجموعی ہے. کون سا ہے؟ کل مجموعی. یہی مطلب ہے اس عبارت کا کہ بعموم الضلال جمیع القلب، کیونکہ گمراہی عام ہو چکی تھی نا، سارے دل پر لگا دیے. نہ لال علوم القلوب، سارے دل مراد نہیں ہے، احاطہ افرادی نہیں ہے احاطہ، بلکہ یہ مجموعی ہے. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر، پورے دل متکبر المعاند فی تعظیم امر اللہ الجبار المتسلط علی خلق اللہ. متکبر یہ شکاوت قلبی تھی نا، جبار متسلط اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو ہیج سمجھنا، یہی تکبر ہوتا ہے. قال فرعون یا حامان ابن لی سرحن لعلی ابلغ الاسباب. اب فرعون جواب بنا، 3 حماقتیں کرے گا. بے وقوفی، بوکھلا گیا تھا، دلائل آ چکے نا، اب بوکھلا گیا ہے. فرعون کہنے لگا یا حامان، اے حامان، ابن امر، ابن لی سرحانہ، بنا تو میرے لیے ایک محل. ایک روایت ہے، مفسرین بھی ذکر کرتے ہیں کہ یہ پھر محل تعمیر ہوا تھا. نیچے سے جو اینٹ جاتی تھی نا، سال لگتا تھا وہ اوپر پہنچنے تک، بڑی دیر کے بعد جاتی تھی، پھر ایک اور اینٹ جاتی تھی، بڑا یہ لمبا کام تھا. یہ بالکل باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جیسے پہلے گزر چکا ہے، وما کید الکافرین الا فی ضلال. جتنے اس نے ہیلے کیے تھے نا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسے طرح طرح کے عذابوں میں پکڑا تھا. قتل ابناء کے بارے میں کہا تھا، پھر یہ اسباب بنانے کے لیے، محل بنانے کے لیے کوئی نہیں ہوئے تھے. ابن علی سرحان، میرے لیے ایک محل بنا. یہ پہلی حماقت، دلائل کے مقابلے میں مادیات سے. لعلی ابلغ الاسباب، یہ جو موسیٰ کہتا ہے نا ادھر سے اوپر آسمانوں کے ایک میرا رب ہے، وہ پیغام بھیجتا ہے جو میں تم کو سناتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ پتہ نہیں کون سا راستہ ہے، وہ کون سا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، میں وہ راستہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں ادھر جانا چاہتا ہوں. اسباب السماوات، آسمانوں کے راستے. فاطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں تیسری حماقت کہ اللہ رب العزت کے بارے میں فاطلع، فا کے بعد آن مقدر ہوتا ہے نا، یہ اطلاع ہوتا ہے. فاطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں مطلع ہوں، دیکھو موسیٰ کے الہ کو. دیکھو موسیٰ کے بڑی حماقت تھی، لا تدرکہ الابصار وہو، اس کو دیکھنا کوئی ممکن ہے. لیکن پھر یہ پیدا ہوا دل کے اندر خیال کہ رعایا سمجھے گی کہ مجھے بھی شک ہے، میں بھی شاید اب ان دلائل سے مرغوب ہو چکا ہوں. تو فرمایا نہیں، میں یہ تمہاری تشفی کر رہا ہوں، صرف تمہارے لیے کروں گا، محل بنا رہا ہوں. اوپر چڑھ کے موسیٰ کے الہ کو دیکھتا ہوں، وگرنہ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ إِنَّ الظَّنَّ بِمَعْنَى الْيَقِينِ أَنَا أَتَيَقَّنُ أَنَّهُ كَاذِبٌ.
میرا تو یہ یقین ہے کہ یہ جھوٹا ہے. انما اقول ما قلہ لازالۃ شبہۃ اما اللہ، میں صرف وہ شبہ دور کرنا چاہتا ہوں جو تمہارے دلوں میں ہے. مجھے یقین ہے بالکل کہ اس کو کوئی معبود نہیں ہے، ادھر ہے ہی کوئی نہیں. انی لاظنہ کاذبا، میرا یقین ہے کہ وہ جھوٹا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، تھی تو حماقتیں، برا کام، اپنا نامہ اعمال سیاہ کر رہا تھا، اپنی آخرت برباد کر رہا تھا. لیکن کذالک زُيِّنَ، یہ اسی جہالت پر تو منحصر ہے نا کہ یہی کام اور باقی بھی اسی طرح. زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ، مزین کر دیے تھے فرعون کے لیے اس کے برے اعمال، مشرکانہ اعمال. یہ کام برے تھے، اس کو بڑے اچھے لگتے تھے، میں سب کچھ اچھا کر رہا ہوں. وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور روک دیا گیا ہدایت سے. ختم علی القلب. وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، نہیں تھی تدبیر فرعون کی مگر ہلاکت میں. یہ تدبیر اسباب والی پوری نہ ہو سکی. ما کید فرعون الا فی تباب. وقال الذی آمن یا قوم اتبعون، یہ پھر تیسری تقریر ہے.